تو آئیے خدا ان کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ ہم بک آف پروورب جو ہے اس پہ ہم غور کریں گے، اور میں اس کی ہر روز چند آیات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بانٹا کروں گا۔ In the beginning of our devotion, I would like to read that Proverb chapter 3. اس کا جو امثال کا تیسرا باب ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو آپ اپنی بائبل مقدس کو لے لیں، اور جب صبح آپ کو پتا ہے کہ 9 بجے پروگرام ہوتا ہے تو آپ اپنی تیاری کر کے رکھا کریں، بائبل کو، نوٹ بک کو اپنے پاس رکھیں، اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ خدا ان کے پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ تو دیکھیں میری جو پوری تیاری، میری نوٹ بک، میرے بائبل مقدس، یہ ساری چیزیں، اور ہاں جی چائے کا کپ بھی آپ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بریک فاسٹ شو ہے، اور ضرور آپ چائے بھی لیں تاکہ لولی۔ تو انجوائے کریں، بی ریلیکس۔ آئیے خدا ان کا پاک کلام تلاوت کرتے ہیں۔ آئے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خدا ان پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے خوش ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا اصول چاندی کے اصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے۔ وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہیں اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اس کے دائیں ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت۔ اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے راستی کے ہیں۔ جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے، اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے۔ خدا ان کے زندہ، خوبصورت، بابرکت، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، کیونکہ خداوند تو بے حد تعریف کے لائق ہے۔ تو حکمت اور دانش سے معمور ہے۔ خداوند تو سرچشمہ ہے حکمت کا، دانائی کا۔ خداوند تیرے شکر ادا کرتے ہیں تیرے زندہ پاک کلام کے لیے، اس کی گہرائیوں کے لیے۔ اے پیارے خداوند، آج صبح ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جو ہمیں سکھاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ خداوند تجھ سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں تیری ضرورت ہے پاک خدا۔ تو ہماری زندگی میں آیا، تو نے انسانی جسم اختیار کیا، انسانوں کے درمیان رہا۔ ہم تیرے اس بڑے پیار کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو کہ بیان سے باہر ہے۔ تو نے صلیبی موت گوارا کی، تیری اس محبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں،
اور اس بات کے لیے بھی کہ تو قادر مطلق ہے، تو نے موت اور قبر پر فتح پائی اور تو قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے جہاں سے تو دوبارہ آنے والا ہے ہماری عدالت کے لیے، ہمیں اجر دینے کے لیے۔ خداوند تو دوبارہ آنے والا ہے۔ پھر خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ آج کے سارے پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں۔ جتنے بھی عزیز اس وقت اس پروگرام میں شامل ہیں، خداوند ان سب کو برکت دے، اور جو بعد میں خداوند اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ریکارڈنگ دیکھتے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ تمام ایکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تمام ماحول کو تیرے قبضہ میں دیتا ہوں۔ یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی خداوند کا شکر ہو، جب دعا کرنے لگے تو پھر بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں، اور جی چاہتا ہے خداوند کے ساتھ باتیں کرتے رہیں۔ بڑا ہی سکون ملتا ہے، دل کو تسلی ملتی ہے، ہمت اور طاقت ملتی ہے جب ہم صبح سویرے خداوند سے بات کرتے ہیں۔ آپ بھی خداوند سے بات کیا کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنے دل کا حال اس کے سامنے نہیں کھولا تو خداوند سے دعا کریں۔ دعا کرنا خداوند سے باتیں کرنا ہے، خداوند سے باتیں کیا کریں۔ جب بھی موقع ملتا ہے، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، خداوند سے بات کیا کریں۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ وقت نکالا کریں اپنے دوستوں کو۔ اگر آپ کہتے ہیں یار کافی دن ہو گئے ہم نے فون نہیں کیا، تو آپ ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، یار وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو فون کر لیں۔ تو خداوند اس قدر آپ سے پیار کرتے ہیں، اس قدر اس کو ضرورت ہے کہ آپ خداوند سے بات کریں، وقت نکالا کریں، تنہائی میں بیٹھ کے خدا سے بات کیا کریں۔ آئیے ہم خداوند کا شکر کریں اور خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں۔ ایسٹرن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ، آئی لو مائی چرچ۔ تو آئیے خداوند کے لوگوں کے ساتھ مل کر خداوند کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ خوبصورت گیت ہم خداوند کے حضور گائیں گے، خداوند کی ثنا کریں گے۔
रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी क्वायर के लिए और म्यूजिशियंस के लिए, एल्डर सुहेलदीन साहब के लिए और सफ़ी के लिए, अपनी बहन बीना के लिए जो कि ढोल पर हारमोनियम पर साथ देते हैं। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। और यकीनन आपने इस गीत को पसंद किया होगा, तो हमें बताइएगा कि आपको ये गीत कैसा लगा। जरूर अपनी राय से हमें आगाह कीजिए इस प्रोग्राम के बारे में। तो वो लोग जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर हैं, बाइबल टीवी ग्लोब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जरूर हमें बताएं कि आपको ये ब्रेकफास्ट शो जो है वो कैसा लगता है। कल मेरे बड़े ही अजीज दोस्त जो कि कैलिफोर्निया में हैं, रेवरेंड अजीम नजीर आलम, उन्होंने कमेंट्स भेजे और बहुत पसंद किया उन्होंने इस प्रोग्राम को अमेरिका में। वो तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मेरे हम खिदमत जो दोस्त हैं, भाई हैं, वो भी इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। पादरी गिलबर्ट डेविड साहब ने फोन किया और उन्होंने प्रोग्राम को बहुत सराहा, जो कि वॉल्सल में और हमारे इस टीम का हिस्सा हैं। तो हम आप सबके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आप भी जरूर हमें टेक्स्ट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, बिकॉज योर कम्प्लीमेंट, योर इनकरेजमेंट इज वेरी वाइटल टू मी, इज वेरी प्रेशियस टू मी। तो आप जरूर हमें बताइए कि आपको ये ब्रेकफास्ट शो जो है ये कैसा लगता है। बहुत सारे बहन भाई अभी जो रेगुलर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप सुबह सवेरे उठते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। तो आइंदा मैं थोड़े दिनों में कोशिश करूंगा कि हम कॉल्स भी आपकी लें और आपको इस प्रोग्राम में शामिल भी कर सकें। तो मैं चाहता हूँ कि हम बाइबल स्टडी को ज्यादा अहमियत दें। इट्स नॉट अ टॉक शो और ये एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये बाइबल स्टडी है और सुबह हम खुदा की तारीफ करते हैं, मिलकर पाक कलाम सीखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बाइबल पढ़ने के वसीले से जूम पर भी मैं लिंक आपको शेयर कर सकता हूँ, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी एंड आई वुड लाइक टू टेक यू ऑन बोर्ड। आपको मैं जूम का लिंक जो है भेज दिया करूंगा। आप बाइबल मुकद्दस पढ़ने के वसीले से, दुआ करने के जरिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत देर हो गई कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अब इसका एक हिस्सा बने और ये बड़ी जरूरी बात है। तो आइए हम अपने उस मजमून को लेकर आगे बढ़ते हैं जिसको हमने कल शुरू किया। कल मैंने आपको बताया था कि जो डिसीजन होता है, जो फैसला होता है, वो क्या होता है और हमें किस तरीके से जो है वो डिसीजन लेना है। ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है, ये उस सिलसिले की ये दूसरी कड़ी है, आज दूसरा प्रोग्राम है एंड आई होप यू विल ब्लेस बाय दिस प्रोग्राम। तो आज हम इस प्रोग्राम में खुदा के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। पुराने अहदनामे से सफा नंबर 838 पर है, पेज 838। जी हाँ, पुराने अहदनामा में दानियल नबी का सहीफा, उसका 6 बाब पहली आयत से लेकर 10 आयत तक। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 10। तो आइए खुदावन के जिंदा खूबसूरत लातब्दील पाक कलाम को तिलावत करते हैं। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, तारा को पसंद आया कि मुमलकत पर 120 नाज़िम मुकर्रर करे जो तमाम मुमलकत पर हुकूमत करें और उन पर 3 वजीर हों, जिनमें से एक दानियल था, ताकि नाज़िम उनको हिसाब दे और बादशाह खसारत ना उठाए। और चूंकि दानियल में फाजिल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाज़मों पर सबकत ले गया और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। तब उन वजीरों और नाज़मों ने चाहा कि मुल्कदारी में दानियल पर कसूर साबित करें, लेकिन वो कोई मौका या कसूर ना पा सके क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई खता या तकसीर ना थी। तब उन्होंने कहा कि हम इस दानियल को उसके खुदा की शरीयत के सिवा किसी और बात में कसूरवार ना पाएंगे। बस ये वजीर और नाजिम बादशाह के हुजूर जमा हुए और उससे यूं कहने लगे कि आए दारा बादशाह, अब तक जीता रहे। मुमलकत के तमाम वजीरों और हाकमों और नाज़मों और मशीरों और सरदारों ने
باہم مشورت کی ہے کہ ایک خسرانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتناعی فرمان جاری کریں تاکہ آئے بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے۔ اب آئے بادشاہ اس فرمان کو قائم کر اور نوشتے پر دستخط کر تاکہ تبدیل نہ ہو، جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے۔ پس دارا بادشاہ نے اس نوشتے اور فرمان پر دستخط کر دیے، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹھڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند بزرگ پاک خدا، تیرے شکر کرتے ہیں تیرے خوبصورت کلام کے لیے، اس کی سچائیوں کے لیے۔ اے پاک خدا، ہم تیرے شکر کرتے ہیں تیرے روح اقدس کے لیے۔ اے قدوس برحق زندہ پاک خدا، تو ہماری رہنمائی کر تاکہ تیرے پاک روح کی رہنمائی میں اس کلام کو سیکھ سکیں۔ خداوند تو میری کم آئیگی میں، کمزوری میں اپنی حکمت اور دانائی کو ظاہر کرنا، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ تھوڑی سی دہرائی ہو جائے، just try to recollect our mind what we have learned yesterday۔ کل ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ڈیسیژن، فیصلہ۔ فیصلہ کیا ہوتا ہے جی؟ ہم روزانہ زندگی میں فیصلہ جات کرتے ہیں۔ فیصلہ ہمارا کیا ہے؟ چوائس، کسی چیز کو چننا، ورڈکٹ، کسی کے خلاف فیصلہ دینا، کمٹمنٹ، ہماری کمٹمنٹ جو ہے اس کو بھی ہم فیصلہ کہہ سکتے ہیں، ریزولوشن۔ جب کوئی پولیٹیکل ارینا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ پھر اس فیصلے کو ہم ریزولوشن کا نام دیتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کا نام دے دیتے ہیں کہ جس سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ کون فیصلہ کرتے ہیں؟ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ جو ہے وہ اجتماعی طور پر بھی ہوتا ہے، انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے۔ اجتماعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کی کہ جو حکومتیں ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں، بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں، ادارے جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جو بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں، your decision and it's very important، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، بہت دفعہ ہم ڈیسیژن لے لیتے ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری بات ہوتا ہے۔ کیوں ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے؟ اس کی جو وجہ یہ ہے کہ جب ہم ڈیسیژن لیتے ہیں تو ہمارا جو پرپس ہے، میں نے کل اس کے بارے میں آپ سے بات کی تھی کہ ڈیسیژن، دین یور پرپس اور اس کی امپلیمنٹیشن، یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں۔ آپ جب کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سم ٹائم ہم ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈیسیژن لیتے ہیں تو ہمیں اس کا مقصد ہی نہیں پتا ہوتا، ہم فیصلہ لے لیتے ہیں اور اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے۔ تو فیصلہ جات کو امپلیمنٹ کرنے میں کیا مشکل ہوتی ہے؟ اس میں ہم انفلوئنس ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے، دوسرے لوگ جو ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے فیصلہ جات کو، اور جو ہمارا ڈیسیژن ہوتا ہے وہ بہت دفعہ لوگوں کے انفلوئنس میں آ کر ہم اس کو پوسٹپون کر دیتے ہیں یا اس کو ہم امپلیمنٹ نہیں کر پاتے۔ کیوں جیسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر آپ دنیا کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مثبت اور تعمیری منصوبہ بندی اور فیصلہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ کا جو فیصلہ ہے وہ تعمیری ہے، کنسٹرکٹیو ہے، اور اس کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس کو بنایا گیا، اس فیصلے کو لیا گیا ہے، تو پھر لوگ جو ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ثابت قدم ہونے کی ضرورت ہے، اور جب میں ثابت کرنے کی بات کرتا ہوں تو I'm talking about the difficulties, hurdles۔
کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ مشکلات میں ثابت قدم رہ سکیں؟ دس از ویری ویری امپورٹنٹ. زندگی میں جب ہم کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں یا کچھ ہماری جو چوائس ہوتی ہے، ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کی رہنمائی میں اس ڈیسیجن کو لیں. کل میں نے اس کے بارے میں آپ کو سکھایا تھا کہ خداوند کے پاک کلام کی ہمیں کس قدر ضرورت ہے جب ہم کو ڈیسیجن لیتے ہیں. بیکاز جو خداوند ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہم لوگوں سے، آپ پتہ نہیں آپ کی زندگی میں کون ایسے لوگ ہیں جن سے آپ مشورہ لیتے ہیں، جن پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. شاید آپ کے دوست ہوں، آپ کے اسپاؤس ہو، آپ کے بچے ہوں، یا آپ کے پیرنٹس ہوں، کوئی بھی جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن سب سے جو بہترین مشورہ ہے وہ خدا دیتا ہے. خدا جو ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے. خدا کسی کا برا نہیں چاہتا، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. تو جو خداوند جو ہے وہ آپ کو جو مشورہ دیتے ہیں وہ سب سے خوبصورت مشورہ ہوتا ہے. خداوند نے ایک مشورہ دیا ہے، بہت سارے مشورے دیے، لیکن ایک جو آج میں آپ کے ساتھ بانٹنے لگا ہوں تو اس کو آپ ہائی لائٹ کریں خداوند کے پاک کلام میں، بائبل مقدس کو لیں اور ڈیوٹرونومی چیپٹر 30 ورس 19 خداوند کا پاک کلام دیکھیں. استثنا کی کتاب پرانے نامہ میں یہ بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کو بہت سارے لوگ ہیں وہ اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں. یہ استثنا نہیں ہے، استثنا ہے. تو یہ کتاب جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اس کا 30 باب، بک آف ڈیوٹرونومی چیپٹر 30 ورس 19 خداوند کا پاک کلام دیکھیں. استثنا کی کتاب اس کا 30 باب اور اس کی 19 آیت کو دیکھیں. میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا اپنے بائبل میں، اور مجھے بڑی، جب میں نے اس کو کھولا تو مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ میرے سامنے یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. سنیے خداوند کا پاک کلام دھیان سے. میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے. بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی. موسیٰ کے ساتھ جو لوگ نکلے تھے مصر سے، وہ ملک موعودہ کا خداوند سے وعدہ کیا تھا، تو وہ اس ملک میں داخل ہونے کے لیے جا رہے تھے. اس کا جو پس منظر، کیونکہ میرے وقت نہیں ہے کہ پورے 30 چیپٹر کو جو ہے وہ میں آپ کے لیے پڑھوں، لیکن آپ ضرور پڑھیے گا. تو یہ ایک الوداعی جو فیئر ویل ایڈریس ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو موسیٰ جو ہے وہ لوگوں سے مخاطب ہے، اور وہ ان کو کچھ اصول جو ہے وہ وضع کرتا ہے. گولڈن رول آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ گولڈن رول جو ہیں بڑے ہی ضروری ہیں، اور ان کو وہ ان کے لیے پیش کرتا ہے. یہ گولڈن رول کیا ہے جی؟ پہلی بات، 3 چیزیں اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اصول ہیں، پرنسپل ہیں. میں نے کل بتایا تھا کہ میں جو ڈیسیجن جب آپ لیتے ہیں تو اس کے لیے کچھ اصول جو ہیں ہم ان کو سیکھیں گے. اور یہ جو پرنسپل ہیں ڈیسیجن میکنگ میں، دیز آر ویری امپورٹنٹ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ڈیسیجن کون لے رہا ہے. اگر آپ خدا سے پیار کرنے والے ہیں تو پھر آپ خداوند کی مرضی کو اول درجہ دیں گے، اور خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں آپ فیصلہ لیں گے. تو یہ 3 اصول جو ہیں یہ آپ تحریر کر لیں اپنے پاس، ان کو لکھ لیں. پہلا اصول جو ہے اس خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں، اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اس سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے، تاکہ اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی. The first rule is, the first principle is love God. خداوند سے محبت کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ خدا سے محبت کریں گے تو آپ خدا کی بات کو سنیں گے، خدا کی بات کو مانیں گے، اور جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ آپ خداوند کو بیچ میں لاتے ہوئے خداوند کی مرضی سے آپ اس ڈیسیجن کو لیں گے. دوسرا جو اصول ہے، واک ان ہز وے، اس کے راستے پر چلنا. پہلی بات خداوند سے محبت کرنا، دوسری بات
खुदावंद के रास्ते पर चलना। जब आपको डिसीजन लेते हैं, मैंने इम्प्लीमेंटेशन की बात की थी, तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं उस फैसले को, तो उसमें खुदावंद के रास्ते पर चलना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी बात है। तो फर्स्ट थिंग, लव दाई गॉड, अपने खुदा से मोहब्बत करें, और फिर उसके बाद जो है दूसरी बात जो है कि खुदावंद के रास्ते पर चलना। तीसरी जो बात है वो है कीप हिज कमांडमेंट्स, हिज लॉ। खुदावंद के जो असूल हैं वो बड़े खूबसूरत। देखें, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द लॉ। शरीयत जो है वो कामिल है, शरीयत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी खुदावंद ने शरीयत दी, जो हुक्म दिए, लॉ इज परफेक्ट, नथिंग, बिकॉज दैट्स द लॉ ऑफ गॉड। खुदावंद के जो हुक्म है, मैंने सिखाया था आपको 10 हुक्मों के बारे में कि जो खुदावंद के 10 हुक्म है, ये फाउंडेशन है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी लॉ है, ये उनकी फाउंडेशन है। तो ये जो कवानीन है ये आपके सामने है। खुदा का पाक कलाम कहता है कि आप उन पर चलें, और ये हमारे लिए अशद जरूरी है कि हम इन असूलों को, इन 3 जो बुनियादी असूल हैं, इनको हम अपने सामने रखें। जब हम दानियल की जिंदगी को देखते हैं, तो दानियल को हम देखते हैं कि वो खुदा से प्यार करने वाला। दानियल जो है उसके बारे में हम देखते हैं कि वो नबूकदनेस्सर बादशाह के दौर में बाबल में था, और उसका अगर आप स्टेटस देखें तो ही वाज एलीट क्लास, और बहुत ही सरसूख वाला शख्स था, नौजवान था, और वो खुदावंद से प्यार करने वाला था, खुदावंद से मोहब्बत करने वाला था, खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाला था, और खुदावंद की राहों पर चलने वाला था। तमाम तरह की सख्तियों के बावजूद उसने ये डिसीजन लिया कि वो खुदावंद से दुआ करेगा, और वो खिड़की खोल के विदाउट एनी फियर, आगे चलकर हम इसको और ज्यादा देखेंगे कि हमारे जो फैसला जात उन पर खौफ जो है किस तरीके से असरअंदाज होता है। तो ये जो दानियल है, ये 3 बार दिन में खुदावंद से दुआ करता है। तो उसका जो रिजल्ट है वो देखें कि खुदावंद से प्यार करता है। जब आप खुदा से प्यार करेंगे, जब आप खुदावंद की राहों पर चलेंगे, जब आप उसके हुक्मों को मानेंगे, तो यकीनन खुदावंद जो है वो आपसे प्यार करेगा। जिंदगी को चुनने का नतीजा क्या है? यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 10 बाब और 10 आयत, ये बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर है। इसमें खुदा यीशु मसीह ने ये दावा किया कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और फिर 10वें आयत में खुदा का पाक कलाम में सिखाता है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। That's the result of life. He is offering us everlasting life. जब हम गलत फैसला करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? हलाकत। जब हम बेहतर फैसला करते हैं, जब हम जिंदगी को चुनते हैं, खुदा ने कहा कि आज आपके सामने है, दिस इज अ फ्री विल ऑफ गॉड, मैंने आपके सामने मौत को और जिंदगी को रख दिया है, बरकत और लानत को रख दिया है। खुदा कहते हैं बस तू जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे, तेरी औलाद भी। चॉइस इज योर, डिसीजन इज योर, कि आप क्या फैसला करते हैं। क्या आप जिंदगी को चुनते हैं, हमेशा की जिंदगी को चुनते हैं? और यूहन्ना इस जिंदगी के बारे में हमें बड़ी खूबसूरती के साथ बताता है। यूहन्ना का पहला खत, उसका पहला बाब, हम उस जिंदगी के बाबत तुम्हें सिखाते हैं जिसको हमने देखा, जिसको सुना, हम उस जिंदगी की तुम्हें गवाही देते हैं। ज़ोए लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ, एक्सपेंडेबल लाइफ। खुदावंद वो जिंदगी हमें देना चाहते हैं। मुशाहिदा करें, परखें, देखें कि आप किस तरह से फैसला करते हैं, और खुदा की इस दावत को, इस मसले को आप कैसे कबूल करते हैं। ये एक खुदा की तरफ से एक एडवाइस है, एक असूल है, एक दावत है कि आप जिंदगी को कबूल करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो मौत को चुनते हैं, रॉन्ग डिसीजन। इवन इन दिस 21st century, when the knowledge is on the boom, इल्म और दानिश
دانیل کے 12 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آخر زمانہ میں دانش افزو ہوگی، علم بڑھ جائے گا. آج اتنا علم ہونے کے بیکاز اٹس لیک آف وزڈم، نالج. کل میں نے سکھایا تھا کہ نالج ایکسپیرئنس بہت زیادہ لوگوں کا، لوگ کہتے ہیں میرا بڑا ایکسپیرئنس ہے، میرا بڑا نالج ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ غلط فیصلے کرتے ہیں. ان دا بک آف پروورب ہم واپس جائیں گے اپنے اس کتاب کی جانب جو کہ ہماری بیس ہے. امثال اس کا 16 باب اس کی 25 آیت میں، اس آیت کو لکھ لیں. جب ہم غلط فیصلہ کرتے ہیں، غلط ہم سوچتے ہیں، غلط چوائس کرتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. سلیمان جو حکمت سے معمور تھا وہ یہ فرماتا ہے in the book of Proverbs chapter 16 verse 25 ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ بالکل سیدھی راہ ہے، لیکن وہ ہلاکت کی جانب جاتی ہے. عزیزو، جو گناہ ہے، جو باغیانہ رویہ ہے، جو سٹربننس ہے، وہ ہمیں ان راہوں پر لے کر جاتے ہیں. جب آپ خدا کو نظر انداز کرتے ہیں، خدا کی راہوں کو نظر انداز کرتے ہیں، نگلیکٹ کرتے ہیں خدا ان کو. بہت سارے لوگ آج بھی خدا ان کو نظر انداز کرتے ہیں. ریفیوز ٹو لو گاڈ، ریفیوز ٹو واک آن ہز وے، ریفیوز ٹو لسن دا ورڈ آف گاڈ. خدا ان کے پاک کلام پر، اس کی شریعت پر عمل نہ کرنا، اس سے محبت نہ کرنا، اس کی آواز کو نہ سننا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دنیا کو بھی چھوڑنا تو نہیں ہے جی، اب دنیا کو بھی لے کر چلنا. اور 21 صدی کا یہ بہت بڑا المیہ ہے. اٹس اے گریٹسٹ ٹریجڈی آف دا 21st سینچری. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے ڈیسیژن لیا ہے وہ بہتر ہے، وہ فیصلہ جو ہے بہتر ہے کہ دنیا کو بھی لے کر چلیں، بیکاز دے آر تھنکنگ آن دا بیسس آف دیئر انٹلیکچوئل پاور. وہ اپنی جو سوچ ہے اور جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اپنی تجربے کی بنیاد پر کرتے ہیں. دیکھیے کسی کو ناراض تو نہیں کر سکتے، کاروبار بھی کرنا ہے. اور یہ بھی میں ایک اپنے دوست کو جانتا ہوں کہ جو کہ خدا ان کے خادم تھے، تو وہ پب میں جاتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ یہ کیا کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ میرے ساتھ سب بھی جاتے ہیں، تو ہم وہاں پر جا کے جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ. اور میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ شرابیوں کے ساتھ، کسبیوں کے ساتھ اور مسئول لینے والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، لیکن ان جیسے کام نہیں کرتے تھے. میں نے کہا آپ اگر وہاں پر جاتے ہو تو آپ اگر تم کو ایونجلائز کرنا چاہتے ہو، اگر آپ ان کو ٹیچ کرنا چاہتے ہو، دیٹس پرفیکٹلی آل رائٹ. لیکن اگر آپ ان جیسے کام کرنا شروع کر دو، واٹس دی ڈفرنس؟ تو کیا فرق ہوگا آپ میں اور ان میں؟ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جو سوچ ہے، اپنا جو ذہن ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ یسوع کو نہیں چنتے. آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ یسوع کو چننا چاہتے ہیں یا اپنے طریقے سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا مرضی ہے؟ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اس آیت کی روشنی میں خداوند کہتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے. یعقوب کی اور عیسو کی کہانی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس نے کہا کہ منہ کے ذائقے کے لیے اس نے اپنے بھائی سے کہا، یعقوب سے، اس کو جب خوشبو آئی دال کی تو اس نے کہا کہ یہ میرا پلوٹیوں نے کہا تو لے لے اور یہ دال مجھے دے دے. اس نے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، اپنی بھوک بجھانے کے لیے، اپنی طمع اور اپنی ڈیزائر کو اس نے سامنے رکھا اور برکت اس نے اپنے بھائی کو بھیج دی دال کے بس. اور اس نے کہا کہ برکت تو لے لے اور مجھے یہ دال دے دے. جس سے بہت دفعہ ہم زندگی میں ایسے فیصلے کرتے ہیں، ہم برکت کو کھو دیتے ہیں اپنے دنیاوی لیجرز کے لیے، دنیاوی باتوں کے لیے. لیکن ایک لیول ہوتا ہے فیتھ کا، ایک معیار ہے، اور یہ معیار ابھی میں نے دانیل کی کتاب میں سے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور وہ معیار کیا ہے کہ دانیل جو تھا he wasn't worried about the circumstances. اپنے حالات کے بارے میں پریشان نہ ہوں کہ جی حالات ایسے ہیں
دیکھیں جی میرے سامنے کوئی اور چوائس نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس میں ہم جو فیصلہ کرتے ہیں بہت دفعہ ہمارے ماضی کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ان کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم سوچتے ہیں پہلے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا تو یہ ہوا تھا تو اب میں یہ فیصلہ جو ہے نا میں نہیں کرتا تھا کیونکہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی. یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں اور جہاں پر بھی ہم کھڑے ہیں اس کا تعلق ہمارے ماضی کے فیصلوں کے ساتھ ہے. جو فیصلے زندگی میں آپ نے پہلے کیے ان کا رزلٹ یہ ہے کہ آج جہاں پر آپ کھڑے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنا کاروبار کھو دیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو بریک کر دیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی صحت کو خراب کر لیا ہو. ماضی میں گزر وقت میں nobody can change the past, only God can change the past. پاپ خدا نے چپ کے ساڈے سٹے دور دراڑے اس نے ہمارے ماضی کو بدل دیا ہے. ہم جو گناہ گار تھے خداوند نے ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکالا اور ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا. ہم جو غلام تھے خداوند نے ہمیں آزاد کیا ہے. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے سرکمسٹانسز ہیں جو آپ کے حالات ہیں ان کو آپ اپنے سامنے رکھیں کہ آج جو بھی حالات کو آپ ان کو فیس کر رہے ہیں سرکمسٹانسز کو اس کی وجہ یہ ہے چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ آپ کا ڈیسیژن ہے کہ آپ نے کیا ڈیسیژن لیا تھا. دانیل کی شخصیت جو ہے وہ ایک فیصلہ کرنے والی اور ایک مضبوط ایمان والی شخصیت تھی. دانیل نے جس کلچر میں جس معاشرے میں وہ رہتا تھا اس لیول کو اس نے اڈاپٹ نہیں کیا. Daniel chose to live above the level of his contemporary culture. جو بھی اس وقت ماحول تھا. In our culture, there is a darkness. It's a broken society. آج جس کلچر میں آپ رہ رہے ہیں کسی طور سے بھی اس بیبیلین کلچر سے مختلف نہیں ہے. اس کلچر میں بابل کے اس کلچر میں اور آج کے کلچر میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم بہت دفعہ بھیڑ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اکثریت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور بھیڑ کے اکثریت کے میجورٹی کے فیصلے ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتے. میجورٹی از ناٹ آلویز رائٹ. میجورٹی اب دیکھیں دانیل کی کتاب کو پھر میں آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں. تو دانیل کے اگر پہلے باب میں آپ جائیں تو دانیل کو جب اس بات کے لیے چنا گیا اور باقی نوجوانوں کو بھی چنا گیا کہ وہ جو ہے وہ خوبصورت تھے بے عیب تو شرفا میں ان کو شامل کیا جائے تو ان کو جو شاہی خوراک جو وقت نہیں ہے میں چیزوں کو پورا پڑھوں لیکن اس کا جو سمری جو ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ دانیل اس کے ساتھیوں کو جو ہے ان کو چنا گیا صدرک میشائیل ابدنیگو کو اور انہوں نے ارادہ کیا لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے. اس لیے اس نے خواجہ سلام کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے. تو انہوں نے کہا کہ جو باقی لوگ جو نوجوان جو خوراک کھاتے ہیں اور ہم وہ نہیں لیں گے, ہم اپنے آپ کو ناپاک نہیں کریں گے, ہمیں وہ خوراک نہیں چاہیے. انہوں نے ساگ پات جو ہے وہ کھایا اور جب ان کے چہروں کو دیکھا گیا تو وہ لکھا ہے کہ اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب نوجوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی. تو انہوں نے اس کلچر کو اس تمام جو ماحول تھا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. آج میں ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں, غور سے اس کو سنیے گا. دانیل بڑا وفادار تھا خدا ان کے ساتھ. اس نے سارے ماحول میں رہتے ہوئے بھی, اس کیچڑ میں رہتے ہوئے بھی اس نے اپنے آپ کو اس میں آلودہ نہیں کیا. آج کی جو دور کی پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ کوموفلیج کرسچن. کوموفلیج سمجھتے ہیں؟ یہ آرمی کی ایک ٹرم ہے. کوموفلیج کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ میری اس بیک گراؤنڈ میں جو ٹریز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو فوجی جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کوموفلیج کر لیتے ہیں. ان کا جو یونیفارم ہوتا ہے وہ گرین کلر کا ہوتا ہے
اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس کے درختوں کے بیچ میں چھپا لیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اس درخت کا حصہ ہے. اگر وہ جھاڑیوں میں ہوتے ہیں تو جھاڑیوں جیسے اوپر اپنے اوپر لے لیتے ہیں, اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں, کاموفلیج کر لیتے ہیں. آج بہت سارے کرسچن جو ہیں they are trying to camouflage themselves. وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں, اس کلچر میں چھپا رہے ہیں. there is no escape. آپ بچ نہیں سکتے. اگر آپ اپنے آپ کو کاموفلیج کریں گے, اگر آپ اپنے آپ کو چھپائیں گے, you cannot be a light of the world, you cannot be a salt of the earth. خداوند نے کہا تم دنیا کا نور ہو اور نور تاریکی میں چمکتا ہے, اور کوئی بھی چراغ جلا کر اسے پیمانے کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے. It is very important. اگر آپ اپنے آپ کو کراؤڈ میں فٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کلچر میں اپنے آپ کو کاموفلیج کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کی روشنی نہیں چمکے گی. آپ اپنے آپ کو اگر چھپائیں گے, اگر آپ ہجوم کا حصہ بن جائیں گے, تو پھر آپ کبھی بھی اچھا فیصلہ نہیں کر رہے. یہ آپ کا فیصلہ درست فیصلہ نہیں ہے. دانیل جو ہے اس کو آپ سامنے رکھیں, وہ گھبرایا نہیں, وہ پریشان نہیں ہوا. دانیل کو لکھا ہے کہ اس کو شیروں کی ماد میں ڈال دیا گیا. میں نے زندگی میں ایک بات کو سیکھا ہے ان تمام واقعات کی روشنی میں. When you will do the work of God, جب آپ خداوند کا کام کرتے ہیں نا, you always find yourself alone. آپ کے پاس یہ کیا بات ہے؟ بہت سارے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مرنے جینے کے لیے تیار ہوں. پطرس نے کہا خداوند میں تیرے ساتھ مرنے جینے کے لیے تیار ہوں, میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے, دکھ سہنے کے لیے تیار ہوں. خداوند نے کہا کہ تو 3 بار میرا انکار کرے گا. عزیزو, خداوند یسوع مسیح جب اپنے مشن کو سر انجام دے رہے تھے, he was all alone on the cross. His brother, his mother, his disciples, they were very near to the cross, but they were away from Christ. دانیل جو خداوند کا کام کر رہا تھا, he was not part of the crowd. He was all alone in the den of the lions. وہ شیروں کی مان میں اکیلا ہی تھا. Don't rely upon people. بہت سارے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ اس کام میں آپ کے ساتھ ہوں گا, لیکن جب وقت آتا ہے تو آپ کو وہ اکیلا چھوڑ دیتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ خداوند پر بھروسہ کریں. دانیل کے ساتھی جب آگ میں تھے تب ان کو آگ کی بٹی میں ڈال دیا گیا, آگ کو تیز کر دیا گیا, اور جو لوگ لکڑیاں ڈال رہے تھے, آگ کو تیز کر رہے تھے, وہ بھی جل گئے. اتنی اس کی تپش تھی. لیکن خداوند ان کے ساتھ تھا, ایک آدم ذات تھا جو ان کے ساتھ تھا. دانیل جب شیروں کی ماد میں تھے تو دانیل کے ساتھ خداوند تھا, اس کے دوست نہیں تھے. ہو سکتا اس کے عزیز بھی ہوں, اس کے ریلیٹیو بھی ہوں, but nobody was there. He was all alone. اس لیے always trust on God. ملعون ہے وہ شخص جو انسان کے بازو پر توکل کرتا ہے. کسی کو اپنے گھوڑوں کا, کسی کو اپنے رتھوں کا بھروسہ ہے, پر ہمیں تو اپنے خداوند پر بھروسہ ہے. وہ گرے اور اٹھ کھڑے ہوں گے. زبور نویس بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, اور میں پنجابی میں اس زبور کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں بچہ سا ہوں بڑھا, میں بچہ سا ہوں بڑھا ہاں, پر نسل صادق دی نہ کدی ویکھی ہے محتاج تے ٹکر منگدی. شیر ببر کا بچہ تو حاجت مند اور بھوکا ہوتا ہے, لیکن خدا کا تعلق کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا. جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں, جو خدا پر توکل کرتے ہیں, زبور اس کہتا ہے کہ میں نے صادق کو کبھی ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا, اس کے بچوں کو کبھی محتاج نہیں دیکھا. عزیزو, ہمیں اپنے آپ کو کاموفلیج نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو چھپانا نہیں ہے. ہماری روشنی آدمیوں کے درمیان چمکے. The third thing, Daniel chose to live with spiritual discipline. نظم و ضبط بہت خوبصورت لفظ ہے. Spiritual discipline, روحانی نظم و ضبط. When you are
take any decision, there should be a discipline in your life. Daniel practiced spiritual discipline. उसने अपनी जिंदगी में वो रूहानी जो नज्म ज़ब्त है वो अपनाया. रूहानी नज्म ज़ब्त क्या है? स्पिरिचुअल डिसिप्लिन क्या है? दुआया जिंदगी, प्रेयरफुल लाइफ, फेथफुल लाइफ, वफादारी की जिंदगी, ईमानदारी की जिंदगी, दिलेरी की जिंदगी. ये है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो हमें अपनाने की जरूरत है. और आखिरी बात, मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आज के लिए जो आखिरी बात है, क्या आप अपनी जिंदगी में डिफरेंस पैदा करना चाहते हैं? Do you want to make a difference in your life and the life of the people? क्या आप दूसरों की जिंदगी में और अपनी जिंदगी में तब्दीली देखना चाहते हैं? Then you need to be confident. आपको पुरतमाद होना चाहिए दानियल की तरह, खुदावन पर भरोसा रखना. When you are making decision, it is very important. Think about God. क्या आप खुदावन पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आप खुदावन पर भरोसा रखते हैं? It is very important. And tomorrow we will talk about this subject of confidence. कैसे हम खुदावन पर भरोसा रखते हुए, भरोसा क्या है, confidence क्या है, and that confidence is playing very important role in our decisions. We'll continue to talk about that. But today I just want to remind you, in the light of the character of Daniel, we need to be prayerful. There shouldn't be any fear in our lives. And we don't need to be camouflage ourselves in the contemporary culture. There should be a discipline in our lives. Don't be afraid with your circumstances. Your circumstances can change anytime. Your destination is very important. And don't worry about the tragedy in your life. We are in a society where every day we are facing the tragedies in our lives. How you are making the decisions on the basis of your circumstances, on the basis of your culture and the people decisions. लोग कैसे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, आपके सर्कमस्टांसेस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. Are you spiritually disciplined or not? क्या आप दुआ करने वाले हैं? क्या आप खुदाम के साथ वफादार हैं? क्या आप दानियल की तरह दिलेर हैं? जो फैसला आप करते हैं, क्या आप उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके अंदर इतनी दिलेरी है, आपके अंदर इतनी जुर्रत है कि आप सच को सच कह सकें? क्या आपके अंदर इतनी जुर्रत है कि आप क्राउड के साथ ना चलें? क्या आपके अंदर ईमान की इतनी कुव्वत है कि तमाम तरह के बुरे हालात में आप खुदावन पर भरोसा रखें, खुदावन के साथ वफादार रहें? जो भी फैसला आप करते हैं, क्या आप लोगों के खौफ से, डर से उसको तब्दील तो नहीं कर देते? When God is giving you any assignment and you are making decision to fulfill that assignment, are you afraid? Are you under the influence of the people and you fail to fulfill that assignment in your lives? बहुत दफा हम घबरा जाते हैं और जो काम खुदावन हमें देता है हम उसको नहीं कर पाते. So today I would like to pray for you. If you are making decision in your life, बहुत खूबसूरत गीत है, यीशु के पीछे मैं चलने वाला, ना लौटूंगा ना लौटूंगा. और फिर वो गीत, मैं यीशु के नूर में सच चलूंगा, मैं
دن اور رات اس کے پیچھے چلوں گا، رنج یا خوشی ہو، یسو میرا منجی مسلوب، یسو کے پیچھے میں چلنے والا. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I just want to sing this verse. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Let's pray. Heavenly Father, we come before you. We understand that we are in a troublesome world where there are so many challenges and hurdles in front of us. There are people around us, those who are discouraging us, those who are not ready to leave the world, those who are scared from the crowd. Heavenly Father, we ask your anointing, your strength. We ask your power for your people as they are making decision to follow you. Heavenly Father, if there's a pressure of the culture, if there's a pressure of the friends and the families and the circumstances, if the circumstances are not in their favor, if the culture is not in their favor, if the law of the countries are not in their favor, but you are in their favor. When you are with us, Heavenly Father, there shouldn't be any fear of the people. Almighty God, please bless my brothers and sisters. Be with them and give them courage. Give them the fresh anointing of your Holy Spirit. Be with them and bless them. आसमानी बाप, मदद कीजिए, रहम कीजिए, हमें जुर्रत दीजिए कि हम अपनी जिंदगी में जो भी फैसला करते हैं वो मुस्बत हो, तामीरी हो, और प्यारे खुदा उसमें कोई दो राय ना हो, हम डबल माइंडेड ना हो, हम घबरा ना जाएं, हालात से, वाकयात से परेशान ना हो, हमारी जिंदगी में रूहानी नज़्म और ज़ब्त हो, हम दुआ करने वाले हों, तेरे कलाम को पढ़ने और सीखने वाले हों, तेरे साथ वफादार रहें. हम दानियल की जिंदगी के लिए, उसकी वफादारी के लिए तेरा शुक्र करते हैं. प्यारे खुदावन, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं. और प्यारे खुदावन, हम इल्तिजा करते हैं उन लोगों के लिए जो कि घरों में, अस्पतालों में बीमार हैं. बिलखुसूस खुदावन, हम अपने भाई मजीद मसीह के लिए दुआ करते हैं, खुदावन तुम उनके साथ हो, और प्यारे खुदा उन्हें कामल सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, कि सारी हार्ट की प्रॉब्लम को अपने यीशु का दूर कर. उनकी अहलिया के लिए, मैं जोसफिन के लिए तेरी बरकत चाहते हैं. फिर यीशु जी, मैं अपने चर्च के लिए, हेस्टन नेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए और आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ. एक एक खानदान को तेरे जख्मी हाथों में देता हूँ. खुदा, मैं अपने घराने के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावन तू हम सबको अपने जलाल के लिए, अपनी गुआही के लिए, अपने बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर. इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर, तमाम दुनिया में सलामती पैदा कर, क्योंकि खुदावन तू सलामती का शहजादा है. हर कदम पर तू हमारी सहायता कर. आज का तमाम दिन तू अपने लोगों को बड़ी बरकत दे. यीशु के बाबरकत और कुदूस नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन. खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए. खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे. आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा. और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन. थैंक यू जी. खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे. और एक बार फिर मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटिए, ताकि खुदा उनकी जिंदगी में भी जो है वो उनको बरकत दे और आपको भी बरकत दे, क्योंकि आप दूसरों के लिए बरकत का बायस बनते हैं जब आप इन बातों को दूसरों के साथ बांटते हैं. और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज जरूर आप इस चैनल को सपोर्ट करें और
آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے www.bibletvglobal.com، تو وہاں پر جا کر آپ اپنے ڈونیشن جو ہے وہ آن لائن بھی دے سکتے ہیں، اور آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بینک ڈیٹیل جو ہے وہ اسکرین پر جو ہے وہ آ رہی ہیں، جو بائبل ٹی وی کی جو اسکرین ہے اس پر بینک ڈیٹیل ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو مشکل ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 004477199284۔ یہ آپ کا چینل ہے، آپ اس سے پیار کرتے ہیں تو آپ ضرور اپنے ہدیہ جات جو ہیں، اپنے گفٹ جو ہیں وہ اس چینل کے لیے دیں، تاکہ اس کا کام جو ہے وہ اور زیادہ بڑھے اور خدا کا نام جو ہے وہ عزت و جلال پائے، لوگ زندگی پائیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔